अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। 95 पेज निकाल लें, 5 पोइट्स जो आपकी पोइट्री की बुक है, और आउट टू द वेस्ट विंड है हमारी पोएम, और स्टेंजा नंबर सेकंड लास्ट है, स्टेंजा नंबर 4 है। आज इसकी समरी को भी कंप्लीट करेंगे। आप सब ने इसकी समरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, और इसके स्टेंजास जो आज हम 2 स्टेंजास पढ़ेंगे इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो वो कहता है कि इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माई टेस्ट बियर, कि अगर मैं कोई मुर्दा पत्ता होता तो यकीनन तुम्हारा जो हवा को वो कह रहा है कि जैसे वो मुर्दा पत्तों को उठाए, जैसे पिछले स्टेंजास में भी हमने देखा वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वो अपनी मिसाल अब देता है। अब पर्सनल लेवल पे हम देखेंगे जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वो पर्सनल लेवल पे किस तरह से बात करता है। तो तुम यकीनन मुझे इस तरह से ले जाती। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, और अगर मैं कोई बहुत ही तेज़ एक चलता हुआ बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव टू पेंट बेनीथ दाई पावर, और एक ऐसी लहर जो कि तुम्हारी ताकत के नीचे बिल्कुल जिसका सांस फूल जाता, या एक ऐसी लहर की तरह होता जो तुम्हारी ताकत के बहाव के साथ चलता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और उस वक़्त मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी ताकत की जो एहसास है उसको मैं महसूस कर सकता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, और मैं तुमसे लेस फ्री होता, यानी कि जितनी तुम फ्री हो ओ अनकंट्रोलेबल, उसको वो कहता है विंड को कि तुम जितनी फ्री हो, जितनी अनकंट्रोलेबल, उसको कह के वो बुलाता है कि तुम एक कंट्रोल में आने वाली नहीं हो, तो मैं तुम्हारे मुकाबले में कम फ्री होता। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, अब वो एग्जाम्पल देता है कि ये सब कुछ तब होता कि अगर मैं अपने लड़कपन में होता, जब मैं नौजवान था, उस वक़्त मेरे पास स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, मैं पावरफुल था। अब वो उसको रिकॉल करता है। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेमन, और उस वक़्त वो कहता है कि मैं भी इतना फुल ऑफ लाइफ था, इतनी मेरे अंदर पावर थी जब मेरा लड़कपन था, बॉयहुड था जब मेरी उस एज में, तो उस वक़्त मैं तुम्हारा साथी बन सकता था जैसे तुम आसमानों पे चलती हो। एज देन वन टू आउटस्ट्रीप दाई स्काई स्काई स्पीड स्केयर सीम्ड अ विजन, और उस वक़्त ये मुमकिन होता जब मेरे अंदर भी इतनी ताकत थी कि मेरी रफ़्तार जो है वो तुम्हारी रफ़्तार से आगे निकल जाती। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो मुझे एक विज़न जो है वो नज़र नहीं आता, ये रियलिटी मुझे अब नहीं लगती। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। सोर नीड का मतलब है कि बहुत ही वो एक बहुत शदीद जैसे ज़रूरत में, एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में वो उससे ये इल्तिजा करता है कि उसको मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, कि मुझे एक लहर की तरह अपने साथ ले जाओ। अ लीफ एक पत्ते की तरह, अ क्लाउड एक बादल की तरह, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं आई बिलीव, ये इसका काफ़ी कह लें कि वेल रिनाउंड और फेमस इसकी ये लाइंस हैं कि वो अपनी एक हेल्पलेसनेस और अपनी लाइफ की मिजरी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जो ज़िंदगी है वो उसके लिए एक कांटों की तरह है, कांटों से भरी हुई ज़िंदगी है। आई बिलीव जिसने उसको ज़ख्मी कर दिया है, यानी कि उसके खून उसका रिस रहा है, वो ज़ख्मी है। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंज्ड एंड बोर्ड वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, तो कहते हैं हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंज्ड एंड बोर्ड, के जो मेरी ज़िंदगी का जो बोझ है उसने मुझे, चेन कहते हैं ज़ंजीरें पहना देना, वो कहते हैं झुका देना। तो ज़िंदगी का जो एक मिज़रेबल, एक बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमास से भरा हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा उसकी जो मुसीबतों वाली जो ज़िंदगी है, उसके बोझ ने उसको झुका दिया है, उसको ज़ंजीरें डाल दी हैं। वन टू लाइक दी, तो वो कहता है कि एक ज़माना था कि मैं भी तुम्हारी तरह टेमलेस, बिल्कुल बेकाबू था, एंड स्विफ्ट और इतना ही तेज़ रफ्तार था, एंड प्राउड और इतना ही मेरे अंदर गुरूर था, फ़ख्र था, मैं प्राउड था। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, और बहुत दफ़ा जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ चुका है। वर्ड टू वर्ड हम कर चुके हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, और इसका कॉन्टेक्स्ट में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे शैले जो है एट पर्सनल लेवल और टू द वेस्ट विंड उसके साथ जो वो एड्रेस कर रहा है। तो वो यहाँ पे इन दिस स्टैंजा द पोइट is saying that if he had been a dead leaf, the wind might take it.
to other place because of its influence and power. And if he had been a very swift cloud, he would had been able to fly with the west wind, and just like a wave of air, and he would have been able to share its power and strength and to feel its impact and influence and its power. And he's calling west wind uncontrollable. And afterwards he says that now he is weak person. He has lost his power. He is no more a strong person. But once upon a time, when he was a boy, in his boyhood, he was having a lot of strength at that time. He was powerful. He was full of life, and he at that time it was possible that he would have been the companion of west wind, and he would have been able to share the wanderings of west wind in the heaven, in the skies. And but now at right now it has become just an illusion, and it's not a reality, because it is difficult to share the strength of west wind now, because now he's a weak person. He has lost his power. But when he was a boy, when he was in his youth, he was very powerful, and at that time it was possible to be the companion or the friend of west wind. नेक्स्ट पे चलते हैं. एज देन व्हेन द आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड्स, and he says that if when he was a young boy, he would have been in a situation that he would outstrip, he would excel in his speed. He would excel in his speed, but now it is not feeling, it is not seeming a reality. Now the poet is requesting the west wind, and he is praying because he is helpless. He is in miserable situation and he is asking for help, and he is praying west wind that it should lift him just like a wave, a leaf, and a cloud. And he wants to share his power because he is powerless now, he is helpless now, and he is in a very turbulent situation. So that is why he is feeling that, and he is telling that his life is full of thorns. It means full of problems. His life had been like a life with lots of problems and difficulties and crises and tribulations, and he is now injured. He is feeling like his soul is hurt, and he is in pain, and he is mentally and physically he is feeling in a lot of pain. He is very sad and sorrowful, and all these problems and difficulties and tribulations, they have chained him, and he lost his power. And but there was a time in his life when he was also very swift and proud and uncontrollable, just like the wind. So this is the end of the fourth stanza. अब हम 5 पे जो लास्ट इसका है उस पे चले जाते हैं. एंड इन दिस स्टेंजा वी विल सी कि वो एट यूनिवर्सल लेवल किस तरह से बात करता है. अब उन्हीं अपनी जो पर्सनल जो चीज़ है उसको वो कैसे वो लेके जाता है यूनिवर्सल लेवल के ऊपर. मेक मी दाई लायर. अब वो कहता है कि मुझे अपना एक, जैसे हवा है उसका एक म्यूज़िक होता है, उसकी एक आवाज़ होती है, तो वो उसको कहता है कि वो जो तुम्हारी आवाज़ है वो उसको लायर कहते हैं कि जैसे किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कोई स्ट्रिंग, कोई उसकी कह लेंगे जिसमें से म्यूज़िक आता है, तो वो कहते हैं कि मुझे भी अपना उस म्यूज़िक का पार्ट बना लो, उस स्ट्रिंग बना लो. इवन एज द फॉरेस्ट इज़, जैसे कि जंगल के अंदर
واٹ ایف مائی لیوز آر فالنگ لائک اٹس آن، کہ جس طرح وہ پھرتی ہے ہواؤں میں، آسمانوں میں، جنگل کے اندر، وہاں پہ جو اس کی آواز کی ایک موسیقی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح کی موسیقی کا حصہ بنا لو۔ کیا ہوا کہ اگر میرے جو پتے ہیں وہ بھی جیسے جنگل کے اندر جب خزاں آتی ہے، فال آتا ہے، ونٹر آتا ہے، تو اس کے جو درختوں کے پتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اسی طرح میرے پتے بھی گر گئے ہیں۔ اس کے پتوں کا کیا مطلب ہے پوئٹ کے، کہ اس کی پاور جا چکی ہے، اس کی اسٹرینتھ جا چکی ہے، اس کی یوتھ جا چکی ہے، اب وہ اپنی اس میں وہ مرجھا چکا ہے، اب وہ بھی اپنے اینڈ کی طرف چلا گیا ہے، تو اس نے اپنی تمام اس چیزوں کو لوز کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا ہوا، دی ٹیوملٹ آف دائی مائٹی ہارمنیز، تو جو تمہارا ایک طاقتور، جو ایک ہارمونیس، ایک بہت ہی زیادہ میوزک والی جو طاقت ہے، اس کا جو شور ہے، یعنی کہ ہوا کا جو امپیکٹ ہے، انفلوئنس، اس کی طاقت ہے، اس کا جو شور ہے، ول ٹیک فرام بوتھ اے ڈیپ آٹمن ٹون، تو وہ ہم دونوں سے، یعنی کہ اپنی فورسٹ کی بھی بات کر رہا ہے اور اپنی بھی بات کر رہا ہے، کہ جو آٹم کی ٹون جو تو اس ہوا کے اندر آتی ہے، جب وہ درختوں سے ٹکراتی ہے، جنگل سے گزرتی ہے، تو خزاں کا جو میوزک اس کے اندر بھر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہی میوزک تمہیں میری ذات سے بھی ملے گا، سویٹ دو ان سیڈنس، اگرچہ کہ اس کی سویٹنس جو ہے وہ سیڈنس میں سے سپراؤٹ کرے گی، یعنی کہ جو میرے اندر کی جو ایک کہہ لو کہ جو سیڈنس ہے، جو سوروفلنس ہے، اس کے اندر سے وہ سویٹ میوزک جو ہے وہ نکلے گا۔ بی داؤ اسپرٹس فیئرس، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری جو تم اتنی طاقتور جو اسپرٹ ہو، تو میں تمہارا حصہ بن جاؤں گا، مائی اسپرٹ، اور تم میری اسپرٹ بن جاؤ، بی داؤ می، اور تم مجھ، یعنی کہ میں میرے اندر سما جاؤ، میرا حصہ بن جاؤ، امپیٹیوس ون، کہ جو تم اتنی زیادہ تیز ہو، تمہارے اندر اتنی تیزی ہے، اتنی سوفٹنس ہے۔ تو اس کے بعد سو بیسیکلی ان دیز لائنز، اس کو ہم 2 پارٹ میں کر لیتے ہیں۔ ہی از ریکویسٹنگ دا ویسٹ ونڈ دیٹ دا ونڈ شوڈ میک ہم اٹس میوزک جسٹ لائک it is blowing through the forest, and the leaves in the forest have fallen. In the same way, the power, the youth of the poet is gone. So he is actually he is giving the example of his strength and his power with the example of leaves, that as the leaves from the forest, from the trees are fallen, in the same way his own leaves have gone. It means his power is gone, he is no more young, he has lost his youth, his vigor, his strength, his energy. Now he is old, it means that mentally he has become old, he has lost his strength, and now he wants to be the part of west wind, because it is its music is powerful, it's full of power and strength, and he wants to be the music of that mighty harmonious influence and power of west wind. And he requests him that just like it takes that music, the music of autumn from the forest, the west wind can take the music of autumn from the poet as well, though that music would be full of sadness, but it would be very sweet. ڈرائیو مائی ڈیڈ تھاٹس، آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جو تھاٹس ہیں جو کہ بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں، ان کو تم لے جاؤ اوور دا یونیورس، اور ان کو جا کے پوری کائنات میں پھیلا دو، لائک ودرڈ لیوز ٹو کوکن اے نیو برتھ، جیسے تم مردہ پتوں کو لے جاتی ہو اور ان کو ہر جگہ پھیلا دیتی ہو، پھر وہ وہاں پہ دفن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سپرنگ جب آتا ہے تو ایک نئی امید، ایک نئی لائف کے ساتھ نکلتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے جو ورڈز ہیں ان کو بھی تم لے جاؤ، اور ان کو جا کے اینڈ بائی دا انکانٹیشن آف دس ورڈس، اور وہ جو میری ورڈز ہیں، جو میری یہ جو ورسز ہیں، جو میری یہ نظمیں ہیں، جو میرے کہہ لو کہ جو الفاظ ہیں، اس کا جو جادو ہے اسکیٹر، اس کو جا کے پھیلا دو پوری کائنات میں۔ ایز فرام این unextinguished heart ashes and sparks my words among mankind، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک ایسے وہ سپارکس ہیں جو میرے، اور ایسی وہ
راکھ بن چکی ہے، جو میرے ورڈز ہیں، جو میری پوئٹری ہے، جو میری ورسز ہیں، کہ جس کے جو ابھی جن کے اندر کی جو چنگاریاں ہیں وہ بجھی نہیں ہیں، ان کے اندر ابھی بھی چنگاریاں باقی ہیں، اور پوری جب انسانیت کی طرف میرے وہ ورڈز چلے جائیں گے اور جب وہ پھیل جائیں گے تو پھر ایک موسم ایسا آئے گا کہ ان کی ایک نئی برتھ ہوگی، ٹھیک ہے، بی تھرو مائی، اور وہ دوبارہ سے جاگ جائیں گے، وہ دوبارہ سے اس ساری جو مردہ یونیورس ہے اور مین کائنڈ ہے اس کو دوبارہ سے اویکن کر دیں گے، جیسے ڈیڈ لیوز جو ہیں وہ سپرنگ میں دوبارہ سے ایک نئی امید اور نئی برتھ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ بی تھرو مائی لپس ٹو ان اویکنڈ ارتھ، اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو لپس کے یہ جو میرے ہونٹوں سے نکلے ہوئے یہ جو لفظ ہیں، یہ جو نظمیں ہیں، یہ جو ورسز ہیں، یہ جو سٹینزاز ہیں، یہ جو شعر ہیں، ٹو ان اویکنڈ ارتھ، کہ ایسی پوری ارتھ پہ وہ چلے جائیں گے جو کہ ابھی ان اویکنڈ ہے، جو جاگی نہیں ہے، اور وہ کیا چیز لے کے جائیں گے؟ وہ ایک میسیج لے کے جائیں گے، ایک ہوپ کا، ایک امید کا، ایک ری برتھ کا، ایک ری اویکننگ کا، اور وہ میسیج کیا ہوگا؟ لاسٹ کی 2 لائنس میں وہ میسیج بتاتا ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، دا ٹمپٹ آف اے پروفیسی، اور وہ میسیج ہے میرا ایک آنے والی جو وقت ہے اس کی، وہ کہتا ہے کہ میں پیشین گوئی کر رہا ہوں، او ونڈ، اے ہوا، if winter comes can spring be far behind، یہ بھی بہت ہی فیمس لائن ہے، بہت جگہ پہ آتی ہے، اور ایک آپٹیمزم کے لیے آتی ہے، ہوپ فلنس کے لیے آتی ہے، کہیں پہ بھی آپ نے آپٹیمزم کا ذکر کرنا ہو آپ نے اس کو آپ کر سکتے ہیں، کہ اگر جس کو ہم بہت سارے لیولز کے اوپر کر سکتے ہیں، ہمارے اپنے اردو کے محاوروں میں بھی یہ آئیڈیا جو ہے وہ بہت ریپیٹیڈلی یوز ہوتا ہے، کہ اگر if winter comes، اگر سردیاں ہیں، اگر فال ہے، اگر ونٹر جو ہے وہ سمبل جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ ایک ڈیتھ کا ہے، کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں چلی جاتی ہے، ڈریمنگ موڈ میں چلی جاتی ہے، سو جاتی ہے، سپرنگ کین سپرنگ بی فار بیہائنڈ، تو کیا اگر اب ونٹر ہے تو سپرنگ پیچھے رہ سکتا ہے؟ اور سپرنگ کیا چیز ہے؟ وہ ونٹر جو ہے اگر وہ ڈیتھ ہے، ڈریمنگ ہے، سلیپنگ ہے، تو ونٹر جو ہے وہ اویکننگ ہے، وہ ری برتھ ہے، وہ ریوائیول ہے، تو اگر ایک چیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے اس کا ری برتھ ہونا، دوبارہ سے اس کا ری اویک ہونا، جاگنا، اس کا آنا، اس کا دوبارہ سے زندگی میں لوٹ آنا، تو وہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، یعنی کہ اگر کوئی برا وقت آ گیا ہے تو اچھا وقت بھی ضرور آئے گا، اگر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا اینڈ ہو گیا ہے، تو اس کی جگہ ایک نئی، اس سے بہتر، فل آف ہوپنیس جو ہے وہ ایک چیز، ہوپ فلنس جو ہے وہ موجود ہوگی۔ سو ان دیز لائنس جو لاسٹ میں ہم نے پڑھی، ہی از ریکویسٹنگ دا ویسٹ ونڈ دیٹ اٹ شوڈ ٹیک ہز ورڈز، his verses, his stanzas, his pieces of poetry on its wings, and the west wind should scatter and spread his message in the form of his poetry, in the form of his words, stanzas and verses, and it should scatter and spread this message all over the universe towards the humanity. So, and his words are just like the ashes which are having the sparks. They are not extinguished completely, they are not dead, they got life in themselves, they have the sparks of life, a life of new era, a life of and a life and a message and hopefulness, and he wants west wind that it should spread his words over the universe, and in his poetry, in his words, in his stanzas, he gives the message of hopefulness, optimism, that if winter has come, if everything is dead, there will certainly be a spring followed by the winter. There will be optimism, there will be hopefulness, there will be reawakening and revival. If we lose something, we will get something new. And this is the message that if difficulties are there, there will be a time when everything will be settled. So یہ ہمارا سٹینزا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
اب آ جاتے ہیں آپ اس کی جو لاسٹ ہمارا ایک پیسیج رہ گیا ہے، اس کی پوری سمری آپ نے کل یاد کرنی ہے. دی پوئم از این اوڈ. یہ جو پوئم ہے ایک اوڈ ہے فل آف آئیڈیاز، جس میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اٹ از شیلیز ریپرزینٹیو پوئم. شیلے کی یہ نمائندہ ایک نظم ہے. وی کین ڈسکس دا تھیم آف اے پوئم آن 3 لیولس. 3 لیولس کے اوپر ہم اس کی تھیم کو، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. فزیکل، پرسنل اینڈ یونیورسل، اور وہ ہے فزیکل، پرسنل اور یونیورسل. فرسٹ دا پوئٹ گیوز اے ڈیٹیل ڈسکرپشن آف دا ویسٹ ونڈ. سب سے پہلے وہ ویسٹ ونڈ کی پوری ڈسکرپشن دیتا ہے. ہی شوز اٹس افیکٹس آن دا ارتھ. زمین کے اوپر اس کے اثرات دکھاتا ہے. اسکائی، آسمان کے اوپر، اینڈ دا اوشن، اور سمندر کے اوپر. سیکنڈلی دیر از اے پرسنل نوٹ. پھر پرسنل لیول پہ وہ بات کرتا ہے جو کہ ہم نے 4th اسٹینزا میں پڑھا. دا پوئٹ کمپیئرس ہمسیلف ود دا ویسٹ ونڈ لائک دا ویسٹ ونڈ. ہی واز ٹیملیس، سوئفٹ اینڈ پراؤڈ ان ہز یوتھ. اپنے آپ کو ویسٹ ونڈ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ جب وہ نوجوان تھا اسی کی طرح وہ تیز بھی تھا، اسی کی طرح وہ انکنٹرولیبل بھی تھا، پراؤڈ بھی تھا. ناؤ ہی از ویک اینڈ پاور لیس. لیکن اب وہ کمزور ہے، اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے. لاسٹلی وی فائنڈ اے یونیورسل نوٹ ان دا پوئم. اور آخر میں ہم ایک یونیورسل نوٹ اس میں دیکھتے ہیں. آئی تھنک میں پہلے بھی ویسے لاسٹ میں یہ آپ کو پڑھا چکی ہوں. دا پوئٹ سیز دیٹ دا ورلڈ از فل آف مزریز اینڈ ٹربلس بٹ وی شوڈ نیور بی ہوپ لیس. وی وشز ہز تھاٹس ٹو بیکم اے سورس آف انسپریشن فار ادرس. کہ دنیا جو ہے وہ مصائب کا گھر ہے، مشکلات ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی اپنی امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے. اور وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے جو تھاٹس ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک نئی انسپریشن بن جائیں. اوکے جی، اس کی آپ نے اچھی طرح سے سمری یاد کرنی ہے اور یہ اسٹینزا اچھے طریقے سے کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.